اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین صدق اللہ العظیم۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے اور وہی عبادت کے لائق ہے، اور وہ تمام مخلوق کا پالنے والا خالق، مالک اور رازق بھی ہے۔ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کے بندے اور آخری رسول ہیں اور خاتم النبیین بھی ہیں۔ ہم سب کا یہ عقیدہ ہے، بلکہ تمام امت مسلمہ کا یہ عقیدہ ہے، ان کے بعد کوئی اور نبی نہیں آنے والا، نبوت کا دروازہ ان پہ بند ہو چکا ہے۔ معزز سامعین کرام، آج ہم آپ کے سامنے ایک ایسا نایاب، پاورفل، مجرب اور آزمودہ وظیفہ لے کے حاضر ہوا ہوں۔ یہ وظیفہ میں نے ایک ہفتہ پہلے بھی اپلوڈ کیا تھا، بتایا تھا اس عمل کو کر لو، زندگیاں بدل جائیں گی، نصیب اور مقدر کے بند تالے کھل جائیں گے، نصیب چمک اٹھے گی۔ جی ہاں، ایسا ہی ہوا۔ آج کافی زیادہ لوگوں کے پرسنل کے اندر میسیجز آ رہے ہیں، حضرت جی مان گئے وظائف کی برکت کو، حضرت جی کاروبار ترقی نہیں کر رہا تھا، صرف یہ والا وظیفہ کیا تو کاروبار ایسا چمکا کہ خدا کی قسم اپنے آپ پہ یقین نہیں آتا۔ اس کے بعد اکثر لوگ یہ سوال کرتے تھے کہ حضرت جی پریشانیاں ہیں، مصیبتیں ہیں، ٹینشنیں ہیں، مشکلات ہیں۔ ان لوگوں نے آج فون کر کے بتایا، میسج کر کے بتایا، حضرت جی بہت شکریہ، ہم نے وظیفہ کیا، میری اتنی بڑی ٹینشن ختم ہو گئی، ہم مشکلات سے نکل گئے۔ جی ہاں، اگر آپ کو یقین نہیں آتا نا تو آپ لوگ بھی اس عمل کو کر کے دیکھ لو، فائدہ نہ ہوا آئیں چینل پہ آ کے وظیفہ کو سن لیں، اس کے بعد کمنٹ سیکشن میں کہہ دیں اثر نہیں کیا۔ معزز سامعین کرام، گارنٹی میری ہے، جو شخص اس وظیفے کو اس طرح پڑھ لیتا ہے جیسے آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو پڑھ کے بتاؤں گا، آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے پڑھنا ہے، کون سے ایسے خفیہ راز ہیں جن کو اگر آپ استعمال کرتے ہیں، جن کو آپ پڑھ لیتے ہیں، 100% گارنٹی کے ساتھ آپ کے وظائف اثر کریں گے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ حضرت جی وظائف اثر نہیں کرتے، اکثر لوگوں کو خود سنا ہے، وہ کہتے ہیں بھائی وظائف کیوں کر رہے ہو، وظائف تو کچھ اثر نہیں کرتے۔ ان لوگوں کو میں نے بتایا، آئیں آ کر صرف ایک مرتبہ آج وظیفہ بتانے والا ہوں، اس کو کر لیں، زندگی میں ایک مرتبہ کر لیں۔ اگر پھر بھی آپ کا کام نہ ہوا، پھر بھی آپ کی مشکلات، آپ کی ٹینشنیں، آپ کی مصیبتیں ختم نہ ہوئی، پھر بھی آپ کا کاروبار ترقی نہیں کر رہا، تو پھر مجھے کہنا کہ اگر وظائف اثر نہیں کرتے، میں گارنٹی دیتا ہوں، خود آزمایا ہوا عمل ہے، بڑی سی بڑی ایک مصیبت تھی، اس کے لیے یہ وظیفہ کیا، یقین جانے 1-2 دن کے اندر وہ مصیبتیں ختم ہو گئیں۔ جی ہاں، آپ بھی اس وظیفے کو آزما سکتے ہیں۔ بلا ٹائم ویسٹ کیے شروع کرتے ہیں آج کے اس نایاب، مجرب اور آزمودہ وظیفہ کو، مگر اس سے پہلے ایک بات لازمی عرض کرتا ہوں دوستوں، اگر آپ لوگ اس ویڈیو کو اینڈ تک واچ کرتے ہیں نا، فائدہ آپ لوگوں کا ہے، خدا کی قسم 1 روپے کا فائدہ نہیں، فائدہ آپ لوگوں کا ہے۔ ارے بھائی کیوں آپ نے اپنا قیمتی ٹائم دیا، ویڈیو کو کلک کیا، آئیں ویڈیو دیکھیں، وظیفہ کریں، تو پھر اب آپ کہتے ہیں حضرت جی وظائف اثر نہیں کرتے۔ میرے بھائی، آپ کے وظیفے کیسے اثر کریں گے کہ جب آپ پوری ویڈیو سن ہی نہیں پاتے، ان اہم مسائل کو سن ہی نہیں پاتے، سمجھ ہی نہیں پاتے۔ ارے بھائی کون سے اہم مسائل؟ وہ مسائل جو میں آپ کو وظیفہ بتانے سے پہلے شیئر کرتا ہوں۔ یقین جانے جو شخص ان تمام اہم باتوں کو، ان تمام مسائل کو سمجھ گیا، گارنٹی میں نہیں جناب محمد مصطفیٰ دیتے ہیں کہ بھائی جو شخص وظیفے کو کرتا ہے، احادیث کی کتابیں اٹھاؤ، وہاں پہ لکھا ہوا ہے جو شخص سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کو پڑھتا ہے، یقین جانے ساری ٹینشنیں ختم ہو جاتی ہیں۔ مگر پڑھنا کیسے ہے تو آگے چل کے میں آپ سے سٹیپ بائی سٹیپ کر کے بتاؤں گا کہ کیسے پڑھنا ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ لوگوں نے وظیفہ کرنے سے پہلے صدقہ دینا ہے۔ ارے بھائی صدقہ کیوں دینا ہے، کس کو دینا ہے؟ معزز سامعین کرام، آپ لوگوں نے صدقہ کسی غریب، کسی مسکین، کسی عاجز، کسی فقیر اور کسی لاچار کو دینا ہے۔ ان لوگوں کو کیوں دینا ہے؟ اس لیے دینا ہے
کیونکہ یہ لوگ آپ کے صدقے کے محتاج ہوتے ہیں۔ جب آپ لوگ ان کی مدد کرتے ہیں نا، یقین جانے میرا رب آپ کی مدد کرتا ہے، آپ کو غیب کے خزانوں سے رزق عطا کرتا ہے، آپ کو ایسی جگہ سے رزق عطا کرتا ہے جہاں سے آپ کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ معزز سامعین کرام، خیر اب آپ لوگوں نے صدقہ تو دینا ہے، مگر کس کو دینا ہے اور کتنا دینا ہے؟ اکثر لوگ صدقہ تو دیتے ہیں مگر کس کو دیتے ہیں؟ ارے بھائی جو سامنے آ گیا، جو امیر بھی ہوا، بھلے امیر ہو، ہم نے صدقہ دینا ہے دکھلاوے کے لیے، ریاکاری کے لیے نہیں بھائی، ہم نے صدقہ خالصتاً اللہ کی رضا کی خاطر دینا ہے۔ اب اللہ کی رضا کی خاطر جب دینا ہے تو بالکل اخلاص کے ساتھ، خلوص کے ساتھ صدقہ دینا ہے۔ معزز سامعین کرام، اب آپ لوگ کہیں گے کہ حضرت جی ہم لوگ صدقہ تو دیتے ہیں مگر ہمارا صدقہ قبول کیوں نہیں ہوتا؟ آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کا صدقہ قبول کیوں نہیں ہوتا۔ اس وجہ سے نہیں ہوتا، ہم لوگ صدقہ دیتے وقت اس چیز کے خیال نہیں کرتے کہ بھائی ہم اخلاص کے ساتھ دے رہے ہیں یا پھر ریاکاری کے ساتھ دے رہے ہیں۔ آپ لوگوں نے اخلاص کے ساتھ، خلوص کے ساتھ، سچے دل کے ساتھ جتنا بھی ہو سکے، جتنی آپ کی استطاعت ہے اس کے مطابق صدقہ دے دینا ہے۔ صدقہ دینے کے بعد اللہ کے حضور آپ لوگوں نے درود ابراہیمی کو پڑھ لینا ہے۔ ارے بھائی درود ابراہیمی کو کتنی بار پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، کہاں بیٹھ کے پڑھنا ہے، مکمل ڈیٹیل بتاتا ہوں، مگر اس سے پہلے ایک بات لازمی عرض کروں گا۔ دوستوں ویڈیو اچھی ہے، ویڈیو کو لائک لازمی کر دیجیے گا تاکہ لائک کرنے سے یہ ویڈیو آپ کے پاس پرائیویٹ کے اندر سیو رہے گی، جب بھی آپ کا دل کرے نا، جب بھی آپ فارغ بیٹھے ہو نا، یہ وظیفہ سن سکے اور اطمینان کے ساتھ وظیفے کو کر سکے۔ خیر معزز سامعین کرام، آپ لوگوں نے درود ابراہیمی کو 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اب کہاں بیٹھ کے پڑھنا ہے؟ تو آپ لوگوں نے گھر کے کسی کونے میں بیٹھ جانا ہے، وہاں بیٹھ کے پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے؟ آپ لوگوں نے اپنے ذہن کے اندر یہ خیال پیدا کرنا ہے گویا آپ روضہ رسول کی جالیوں کے سامنے کھڑے ہو، محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اس درود ابراہیمی کو سن رہے ہیں۔ جی ہاں، جب آپ اس طرح سے پڑھیں گے نا، یقین جانیں آپ کا درود ابراہیمی بھی قبول ہوگا، آپ کی ٹینشنیں، آپ کی مصیبتیں، آپ کی پریشانیاں جڑ سے ختم ہو جائیں گی۔ جی ہاں معزز سامعین کرام، اب آپ لوگوں نے درود ابراہیمی کو پڑھنا ہے، اور پڑھ لیا اس کے بعد صدقہ بھی دے، سب سے پہلے صدقہ دینا ہے، اس کے بعد درود ابراہیمی کو پڑھنا ہے، اس کے بعد آپ لوگوں نے 313 مرتبہ پڑھنا ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ معزز سامعین کرام، اس وظیفے کو کرنے سے پہلے آپ لوگوں نے اللہ کے حضور یہ کام کر لینے ہیں جو میں نے آپ کو ایک ایک کر کے سٹیپ بائی سٹیپ کر کے بتائے ہیں۔ صدقہ دینا ہے، درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ اگر آپ، میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں، اگر آپ اس طرح سے پڑھتے ہیں نا کہ انشاءاللہ آپ کا وظیفہ قبول ہونے کے 100% چانسز ہے۔ لیکن اب جو ہمارے چانس نہیں ہوتے، ہم لوگ جب وظیفہ کر رہے ہوتے ہیں اس وجہ سے قبول نہیں ہو رہا ہوتا۔ میرے بھائی، ہم لوگوں کا ایک خیال بنا ہوا ہے، ایک مائنڈ بنا ہوا ہے کہ ارے بھائی شاید یہ وظیفہ قبول ہوگا یا نہیں ہوگا۔ نہیں بھائی، آپ لوگوں نے اس طرح سے پڑھنا ہے کہ انشاءاللہ میرا یہ وظیفہ قبول ہوگا۔ عمل کو ایک مرتبہ دوبارہ سن لیجئے گا۔ سب سے پہلے صدقہ دینا ہے، اس کے بعد درود ابراہیمی کو پڑھنا ہے، اس کے بعد آپ لوگوں نے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم 313 مرتبہ پڑھنا ہے، اس کے بعد پھر 3 مرتبہ درود ابراہیمی کو پڑھ لینا ہے۔ آپ کا عمل مکمل ہو جائے گا۔ میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں آپ کی ویڈیو بہت ہی زیادہ پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو آدمی سبسکرائب کر دیجئے گا تاکہ مزید جو ساری ویڈیوز ہیں سب سے پہلے آپ تک پہنچتے رہیں، اور ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اجازت دیجئے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔